میں ہاری ناول بہت ہی ایموشنل ناول اور ایکسائٹیڈ ہونے جا رہا ہے۔ اپنی لائکس اور کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف۔ کیا ہوا؟ ابھی نئی نئی ہمارے آفس میں آئی ہے۔ شمس نے ایک چارپائی پر اسے بٹھایا، منزہ کی طرف اسے اپنا بتا دیا جتنا وہ سمجھ چکا تھا۔ اچھا اچھا منزہ، چارپائی لا، بہن کے لیے روٹی بھی ڈال دے۔ انہوں نے چارپائی پر مطیبہ کے قریب بیٹھے منزہ کو حکم دیا۔ کیا ہوا میری دھی؟ ماں باپ کہاں ہیں تیرے؟ کہاں ہیں؟ کندھے کو محبت سے ایک ہاتھ سے سلاتے ہوئے اسے اندر کا غبار نکالنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماں باپ کے ذکر پر ہی وہ بکھر گئی۔ انہوں نے محبت سے اسے سمیٹا۔ نہ میری دھی، تو نہ پریشان ہو، ہمارے لیے تو منزہ کی طرح ہے، بتا کیا ہوا ہے؟ اپنے ساتھ لگاتے انہوں نے پھر محبت سے اسے حقیقت بتانے پر اکسایا اور پھر مطیبہ سب بتاتے چلے گی۔ او مار ہو اللہ کی، ایسے باپ پر تھوپ ہے، ایسے پر پریوں جیسی بیٹی پہ کوئی بولی لگاتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پائے کہاں اس کے سامنے آئے اور اس کا گلا دبا دے۔ کیسے کیسے جانور اس دنیا میں ہیں۔ شمس جو اندر کمرے میں بیٹھے اس کی سب رداعت سن چکے تھے، باہر آتے ہی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے افسردگی سے بولے، تو اپنی ماں کو فون کر بیچاری پریشان ہے، اسے بتا تو اپنے ہی اپنوں میں یہ غم نہ کر۔ وہ منزہ کی ماں نے جس محبت سے کہا، مطیبہ اسے سسک اٹھی اور آپ کا بہت شکریہ، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ کیسے ان کی محبتوں کا جواب دیتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لے جھلی نہ ہو تو ماں باپ کو کون شکریہ ادا کرتا ہے؟ کچھ لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں، چند پلوں میں کتنے بے لوث رشتے بنا لیتے ہیں۔ مطیبہ نے محبت سے انہیں دیکھا۔ مطیبہ اسی لمحے رفیہ کا فون آ گیا۔ اس نے انہیں شمس اور ان کی فیملی کے بارے میں بتا دیا۔ لا میری بات کروا۔ منزہ کی ماں سمیرہ نے مطیبہ سے فون لیا اور بہن تم فکر نہ کرو، جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تمہاری بیٹی ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، فکر نہ کرو تم۔ وہ رفیہ کو تسلیاں دینے لگی۔ فون بند کرتے ہی منزہ نے کھانا رکھ دیا۔ منزہ کس قدر بطونی لڑکی تھی، جلدی مطیبہ کے ساتھ گھل مل گئی۔ ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے کہ رفیہ کا فون ایک بار پھر فون آ گیا۔ مطیبہ وہ تیرے ڈاکومنٹس لے گئے ہیں، ابھی تو چند دن آفس نہ جا، تیرا اپائنٹمنٹ لیٹر بھی اسی میں تھا، انہیں تیرے آفس کا پتہ چل گیا ہے۔ رفیہ کے بتانے پر مطیبہ کو لگے کہ ایک مصیبت اور اس کے سر پر آ گری ہو۔ اماں مگر میں سر کو کیا کہوں گی؟ مطیبہ فکر مندی سے بولی۔ بس تو کچھ بھی بہانہ لگا دینا، مگر میرے بیٹا چند دن نہ جا، مجھے امید ہے وہ کل ہی وہاں آئیں گے۔ رفیہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا کچھ کرتی ہوئی مطیبہ مصیبت میں پڑ گئی۔ اب کیا ہوا؟ فون بند کرتے ہی سمیرہ نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر سوال کیا۔ اس نے تمام قصہ بتا دیا۔ تم ایسا کرو، اپنے باس کو ابھی فون کرو، انہیں کہو کہ تمہیں فیملی کے کسی کام کی وجہ سے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ منزہ لگ بھگ اسی عمر کی تھی، فوراً ان سے حل بتا دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سمیرہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ مگر بابا آپ نے کسی کو نہیں بتانا آفس میں یہاں ہوں؟ مطیبہ نے شمس کو دیکھا۔ ارے پگلی میں کیوں بتاؤں گا، تو فکر نہ کر، انہوں نے اسے تسلی دلائی۔ اور وہ اوکے، میں سر کو کال کرتی ہوں۔ وہ ایک دم سے رائد کو مطیبہ نے رائد کا نمبر ڈھونڈ کر اسے فون ملایا اور کال ملا دی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا۔ اب اس وقت وہ ٹی وی پر کوئی سیاسی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں، اور یکدم موبائل کی آواز پر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کال کرنے والے کا نام دیکھا۔ مس مطیبہ کا نام دیکھ کر وہ چونکا کہ اس وقت مطیبہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے۔ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ ہو تھی بیل پر کال اٹھائی۔ ہیلو راحت کی گمبھیر پر وہ دوسری جانب مطیبہ تھوڑا سا گھبرائی۔ ہیلو سر، میں مطیبہ بات کر رہی ہوں۔ آواز میں ابھی تک نمی گھلی تھی جو راحت جیسے ذہین بندے سے ہرگز نہیں چھپی رہ سکتی تھی۔ جی مس، خیریت؟ تو اس وقت کال کیوں کی؟ راحت نے ان پر حیرت اس پر اشکار کی تھی۔ وہ سر، مجھے 2-3 دن کی چھٹی چاہیے، کچھ ایمرجنسی ہوگی ہے، میں شہر میں نہیں ہوں۔ اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے مطیبہ نے مطلب کی بات کی۔ چھٹی مس، آپ کو بھی جوائن کیے ہوئے مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور آپ دوسری بار 2-3 دن کی چھٹی لے رہی ہیں، ایسے ہی رہا تو جاب کیسے چلے گی؟ راحت نے ناگواری سے کہا۔ جی سر، میں جانتی ہوں، لیکن یہ غلط ہے، مگر پلیز بس اس کے بعد چھٹی نہیں کروں گی، پلیز سر۔ مطیبہ اسے ہر صورت منانا چاہتی تھی۔ راحت چند لمحے پیچھے فیصلہ کرتا رہا کہ کیا کرے۔ اوکے بٹ ڈن از دا لاسٹ ٹائم، پروبیشن پیریڈ تک اب کوئی چھٹی نہیں ملے گی، چاہے آپ کی طبیعت خراب ہو یا فیملی کوئی اور ایشو ہو۔ راحت لچکے لہجے میں بولا۔ جی سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ مطیبہ نے یقین دہانی کروائی۔ اوکے گڈ،
اللہ حافظ۔ راہل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں خدا حافظ کہا۔ مل گئی چھٹی؟ مطیبہ کے فون بند کرتے ہی منزہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، مگر بہت غصے میں تھے۔ مطیبہ نے منہ لٹکا کر کہا، کوئی بات نہیں، مگر یہ ضروری تھا کہ سمیرہ نے اسے تسلی دلائی اور وہ اسے نارمل کرنا چاہیے۔ چلو اب لیٹو تم دونوں کو ہدایت کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ منزہ کے کمرے میں ایک اضافی چارپائی تھی اور منزہ نے اس پر بستر بچھا کر مطیبہ کو لیٹنے کے لیے دے دی، مگر نیند کسی کو آنی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد مطلب مطیبہ نے پہلے نماز پڑھ کر شکرانے کے نفل ادا کیے، جس اللہ نے اس کی عزت بچائی تھی، اس کا شکریہ تو یہ مطیبہ پر واجب تھا نا۔ یہ ہنگامہ کیسا ہو رہا تھا؟ رائد تھوڑی دیر پہلے ہی آفس پہنچا تھا۔ جواد کو بلا کر مطیبہ کا کام ہینڈ اوور کیا۔ ابھی 2-3 دن تک وہ نہیں آئے گی، تم کسی اور سے ان سے کام کروا لو، مجھے آج واپسی سے پہلے رپورٹ کرنا۔ ایش گرے کلر کے سوٹ میں کے بٹن کھول کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جواد کو ہدایت دی۔ جی سر۔ جواد کے منہ میں ایک سوال آتے آتے رہ گیا۔ وہ شروع سے رائد کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے پہلی بار رائد کو کسی کو اتنی چھوٹ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں تو جو کوئی بھی ہوتا اگر یوں پہلے مہینے میں چھٹیاں کرتا تو رائد اسے پوچھتا نہیں تھا۔ جواد یہ بھی جانتا تھا کہ دل پھینک بندہ ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی مطیبہ کوئی بہت پریوش چہرے والی تھی۔ اس سے زیادہ بہت خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رائد کام کرتا رہا تھا، مگر وہ کسی کو معمولی سی چھوٹ بھی نہیں دیتا تھا، تو پھر مطیبہ ایسے کون سے سرخاب لگے تھے؟ وہ رائد اس کی غیر ذمہ دارانہ طبیعت کے برداشت کر رہا تھا، مگر یہ سب جواد صرف سوچ سکتا تھا، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھی رائد نے کام شروع کیا تھا کہ باہر سے اسے کسی کے اونچے اونچے بولنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً مرجم کی ایکسٹینشن ڈائل کی اور ہیلو سر۔ مرجم الرٹ انداز میں، یہ باہر شور اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ناگواری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اور مرجم سر وہ مطیبہ کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ مرجم کے بتانے پر وہ یکدم چونکا۔ ان کے رشتہ دار یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ وہ 2-3 دن کی چھٹی پر آئے ہیں؟ رائد کو کسی خطرے کی بو محسوس ہوئی اور وہ ایک دم اوکے جی سر، میں نے بتایا ہے، مگر وہ مزید ہے کہ آپ سے ملنا ہے۔ مرجم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، آپ بھیجیں انہیں اندر۔ رائد کی پریشانی پر بے شمار شکنیں در آئیں اور وہ ایک دم سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رات کی مطیبہ کی کال یاد آئی اور وہ کچھ دیر بعد ہی اس کے آفس کا دروازہ کھل کر 3-4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ 2 گن مین تھے اور 2 شکل سے ہی گنڈے لگ رہے تھے، بڑے ہوئے بالوں کے ساتھ کرختے چہرے۔ جی۔ راہد نے انہیں بیٹھنے تک کا نہ کہا، اسپاٹ چڑھا لیا، اپنی کرسی پر آرام دہ انداز میں بیٹھا، انہیں ہی ایسے دیکھ رہا تھا بہت مشکل ان کی موجودگی اپنے آفس میں برداشت کر رہا ہو۔ دیکھیں سر جی، میری بیوی یہاں جاب کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر اس کی ماں نے اسے جاب کرنے دی۔ اس کی بات کے آغاز میں ہی رائد کو لمحہ بھر گمسم کر دیا۔ بیوی کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے شاید ہی سنی ہو۔ او جی، منقوہ ہے میری، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، نکاح تو ہو چکا ہے نا۔ شہاب بنا اجازت کرسی کی سیٹ کر منچوں کو تاؤ دیتے ایسے بیٹھا جیسے آفس اسی کا تو ہو۔ مجھے علم نہیں تھا اس بارے میں۔ رائد کی بار چہرے پر تاثرات قابو پا کر بولا، او چھڈو جی، ان زنانیوں کو تو ویسے ہی در در کی ٹھوکیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، منہ ماری کرتی پھرتی ہیں۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر رائد کے چہرے کے ناگوار تاثرات بکھرے۔ مطیبہ ان سب واہیات باتوں کے برعکس تھی، تو اب میں اس میں کیا مدد کروں؟ یہ آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، اسے وہیں حل کریں، میرے آفس میں آ کر یہ سب ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے بھی مطیبہ تو آج آفس ہی نہیں آئی، بلکہ وہ 2-3 دن کی چھٹی پر ہے۔ رائد کرسی سیدھی کر کے ٹیبل پر بازو جماتے سنجیدگی سے بولا، کمینی۔ شہاب کے منہ سے گالی نکلی، ایکسکیوز می۔ رائد نے کسی قدر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے باس، اگر وہ گھر ہوتی تو یہاں تمہارے آفس میں جوتیاں چٹکانے کیوں آتا؟ بہت ہی بدتہذیبی۔ تو کیا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے وہ راہد سے مخاطب ہوا۔ راہد کے چہرے پر پھیلتی ناگواری بتدریج غصے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ شہاب تھوڑا دھیما پڑا۔ دیکھیں سر جی، آپ اس معاملے سے دور رہیں، اس کی ماں کے ساتھ مل کر اگر آپ نے کوئی سازش کی تو پھر مجھے بھی گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا آتا ہے، آپ کے آفس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ گرج کر بولا۔ شہاب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آخر وہ 2 ٹکے کی لڑکی بقول اس کے تو گئی تھی کہاں؟ اسے رائد کا پرسکون انداز بھی کھٹک رہا تھا۔ او مسٹر، یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا اپنے گھر کے معاملات بیچ چوراہے میں نپٹانے سے بہتر ہے کہ گھر میں نپٹائیں۔ اور کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ میرے ہاں کام کرتی ہے، میں ان کے ہاں نہیں کہ خبر لیتا پھروں۔ شہاب کے انداز دیکھ کر رائد کا پرسکون انداز
آخر شعلہ برسانے لگا، بہت سنی آپ کی بکواس، نکلیں یہاں سے۔ رائد نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بنا اس کی ٹھیک ٹھاک توازی کی۔ اسی لمحے شہاب کے گن میز پر رائد پر گنز دانی بس دکھا لیا کرتب، نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کسی کو بڑے کو فون کروں اور تم لوگوں کو لاک اپ میں ہوا لگواؤں۔ رائد کا لہجہ پھر ٹھنڈا ٹھار ہو چکا تھا، مگر لہجے کا سرد پن شہاب کو تیش دلا گیا۔ تو میں بعد میں نبڑ لوں گا۔ شہاب نے کرسی سے کندھے اٹھا کر لی اور چادر کو دائیں جانب چھڑک کر بائیں جانب رکھ لی، ساتھ ہی ساتھ اپنی شعلہ بار نظروں سے شہاب کو دیکھا۔ جائیں۔ رائد نے ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور اس کی اچھی خاصی تصدیق کی۔ یاد رکھنا، اگر وہ تمہارے پاس سے برآمد ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے وہ بھی اسے دھمکی دیے بنا نہ رہا، وہ میرے پاس اگر ہوتی تو تمہیں کبھی تم جیسے درندوں کو دیتا بھی نہ۔ رائد نے اسے اس شربار نگاہوں سے، اپنی سرد نگاہوں سے گاڑی، یہ راستے اس کی طرف ہے، وہ ہمیں اچکا کر دوبارہ آفس جیسے دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ ہوں۔ وہ دب دب کرتا آفس سے باہر جا چکا تھا۔ رائد کی پرسوچ نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ یہ نہ ہو سکا تو اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہارے پاس اس کا موبائل نمبر تو ہوگا، فون کرو اس کو، اگر نمبر نہیں ہے تو اٹھا ہی تو فون ٹریس کرو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ رائد نے آنکھیں سکیڑی۔ کیا بات ہے، جب سے آئے ہو پریشان لگ رہے ہو۔ شمس شام ڈلے جب گھر پہنچا تو تب سے رات سونے تک گمسم تھا، روزانہ کی طرح نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی سے کھانا صحیح سے کھایا، ایسے جیسے کسی سوچ میں ڈوبا ہو۔ سمیرہ کب سے نوٹ کر رہی تھی مگر منزہ اور مطیبہ کے سامنے شمس کو ٹوکا نہیں۔ تم کیسے میری رگ رگ سے واقف ہو جاتی ہو؟ شمس نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی ہولے سے مسکرا کر پوچھا، بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھا اور دائیں جانب کیے سمیرہ کو دیکھا۔ وہ اپنی چارپائی لیٹی کروٹ شمس کی طرف جانب موڑے پوچھ رہی تھی، اے لو، اتنے سال اکٹھے بتانے کے بعد بھی نہ سمجھتی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھے جیسے اس نے شمس کی عقل پر ماتم کیا۔ ہاں، آج کا دن بہت پریشان کن تھا۔ شمس ٹھنڈی آہ بھرتے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطیبہ کی وجہ سے؟ سمیرہ کی بات پر شمس نے سر اس بات میں ہلایا جن لوگوں میں اس کے باپ نے اسے بیچا ہے، وہ لوگ آج آفس آئے تھے۔ شمس نے سرگوشی میں نما آواز میں سمیرہ کو بتایا۔ ہائے میں مر گئی۔ پھر وہ پریشان چہرہ لیے شمس کو دیکھنے لگی۔ خوب ہنگامہ کیا پھر کہ مطیبہ کو نکالو، کہاں ہے وہ؟ پھر سر سے ملے، سر نے انہیں اچھی طرح جھاڑ کر پلا کر نکال دیا۔ کہہ رہا تھا کہ مطیبہ ان کی منکوحہ ہے۔ شمس کے تفصیل بتانے پر سمیرہ نے حیرت کے مارے انگلیاں منہ میں دے، یا اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، اب کیا ہوگا اس کا؟ مگر ہوا ہی نہیں، وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور یہ جھوٹ تو کھل جائے گا۔ سمیرہ نے اپنے تئیں پتے کی بات کی۔ بات تو تیری درست ہے، مگر جو لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تیرے خیال میں مطیبہ کے ڈاکیومنٹس کیوں لے کر گیا ہوگا؟ شمس کے سوال پر اس نے الجھ کر شانے اچکائی۔ اس لیے کہ مطیبہ کے سائن ہیں اور ایسے لوگ 2 نمبر کام کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس نے ظاہری کا نامہ بنا کر مطیبہ کے سائن کسی اور سے کاپی کروا کر دیے ہوں گے، ورنہ اتنے وثوق سے یہ بات نہیں کر سکتا۔ شمس کی بات پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ میرے اللہ، لوگ کس قدر شیطانی دماغ والے ہوتے ہیں بھلا بتاؤ نا، بچی کا کیا قصور ہے جو یوں پیچھے پڑ گیا ہے؟ بس ایسے لوگوں کے دماغ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اصل پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مطیبہ کا فون نمبر ہوا تو وہ اسے ٹریس کر کے کہیں یہیں نہ پہنچ جائے۔ سمیرہ کو اب اس کی اصل پریشانی سمجھ آئی، اور تم ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شمس نے مزید کہا، تو کیا ہم اس بچی کے گھر سے نکال دیں؟ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ سمیرہ کو اس کی بات ناگوار گزری۔ ارے بھلی لوگ، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دیں، مگر مجھے ایک خیال ہے کہ میں کیوں نہ اپنے صاحب سے یہ سب بات کروں۔ یقیناً ان کے بہت اونچے لوگوں سے روابط ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ شمس کی بات پہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر تمہارے صاحب نے یہ مطیبہ کو ان کے حوالے کر دیا تو؟ سمیرہ کا سوال جائز تھا۔ نہیں، اتنے سالوں میں ان کے ہاں نوکری کر کے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مددگار کو ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شمس کے یقین برے انداز پر سمیرہ ششپنج میں تھی۔ چلو پھر اللہ کا نام لے کر کل بتا دو۔ میں بھی اللہ سے دعا مانگوں گی کہ اس بچی کے حق میں جو بھی ہو بہتر ہو وہ کر دے گا۔ سمیرہ ٹھنڈی سانس بھر کر لیٹ گئی۔ شمس بھی دل میں تہیہ کر کے لیٹ گیا تھا کہ صبح جاتے ہی آفس میں سر کو ساری بات بتائے گا۔ میں ایسے نہیں چھوڑوں گا اسے۔ شہاب واپس آ کر غصے میں ادھر سے ادھے پھرے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابے میں تو کہتا ہوں دفع کر، کون سی ایسی حور پری ہے کہ تو اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے؟ اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار۔ ارے ہٹ، مجھے چہروں سے کوئی سروکار نہیں، مگر مجھے جو چیز تیش دلا رہی ہے وہ ناکامی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کو حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہوا، تو اس غربت کی ماری نے مجھے کیسے اتنا بڑا دھچکا دے دیا؟ دوست کا کندھا
دوست کا ہاتھ کندھے سے بری طرح ہٹاتے ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے پر مارتے اس نے دانت کھچکچائے، اور اس کا باس دیکھنا کیسے وہ مجھے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ میری دہشت سے لوگ کانپ رہتے ہیں، منٹ میں اڑا کر رکھ دیتی ہوں ایسوں کو تو، مگر وہ تو لاکب میں بند کروائے گا۔ شہاب کا غصہ ریت کی باتوں کو کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ یار میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تو اس کے پیچھے پڑ جائے، مگر ہاں ایک بات تجھے ضرور باور کرواتا چلوں۔ رستم کے خاموش ہوتے ہی شہاب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب انسان کی کم بختی آئی ہونا تو ایسی ہی چھوٹی باتیں وجہ بنتی ہیں۔ اس کی بات پر شہاب طیش میں آ کر اس کے ہاتھ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کر، وہ رستم پر آنکھیں نکال کر بولا، اور تو اپنا دماغ سنبھال۔ استہزائیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتا وہ شہاب کے اڈے سے باہر نکل گیا۔ سر جی آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو۔ اگلے دن لنچ ٹائم پر شمس رائد کے آفس پہنچ گیا۔ ارے آئیں نا بابا۔ رائد ہمیشہ انہیں بہت عزت سے بلاتا تھا۔ بیٹھے نا۔ اس نے کبھی امتیاز نہیں رکھا، اپنے اور اپنے ملازموں میں امتیاز نہیں رکھتا تھا۔ شمس کو بھی یہ اس لیے رکھا تھا کہ وہ پہلے کسی سرکاری بینک میں نوکری کرتا تھا۔ وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ وہ سکون سے بیٹھ کر کھاتا۔ پیٹ کا ایندھن ختم ہونے کو کرنے کا وہ سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ رائد نے ایک بار اسے پھل لیے اور اس بات کا اندازہ لگا کہ رائد کو لگا کہ وہ کچھ پڑھا لکھا ہے۔ 2-3 دن مسلسل اسے نہ صرف پھل لیا بلکہ اسے بات چیت بھی کی، جس سے اسے معلوم ہوا کہ مجبوری میں ریڑھی لگاتا ہے۔ رائد نے اسے وہیں اپنے آفس کے گارڈ کے طور پر رکھنے کا سوچا اور جلد ہی اپنی سوچ کا عملی جامہ پہنایا۔ آفس کے پاس ہی اس کی رہائش کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ میڈیکل بھی فری کر دیا اور بہت سی مراعات بھی اسے دیتا رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ شمس اس کی ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر ٹک گیا۔ سر جی وہ مجھے مطیبہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتانا ہے آپ کو۔ شمس کی بات سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا اور ایک دم سے اس کی بات سنے۔ جی سر جی، وہ مطیبہ بیٹی میرے گھر پر ہے۔ شمس پر سر جھکائے اسے حقیقت بتانے لگا۔ کیا؟ رائد حیرت سے بولا۔ جی صاحب وہ پھر شمس رائد کو اس رات کی ہر باہر حقیقت بتاتا چلا گیا۔ جس رات مطیبہ بہت پریشان تھی۔ رائد سر تھام کر رہ گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، ایک لڑکی کو اس لڑکی کے ہونے کی سزا مل رہی ہے اور ہم اسے آزادی کا نام دے رہے ہیں۔ یکدم رائد کو لگا کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، حبس بڑھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے اسی دن کال کیوں نہیں کی؟ رائد کچھ دیر بعد بات کرنے کے قابل ہوا۔ شمس سے شکوہ کیا۔ صاحب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح آ کر ہنگامہ کریں گے، شمس نے شرمندگی سے کہا۔ تو وہ اس کی بات سن کر، خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں شام میں آپ کے گھر آؤں گا، مگر یہ بات آپ نے یہاں کسی کو نہیں بتانی۔ رائد نے اسے تنبیہ کی۔ نہیں صاحب آپ بے فکر رہیں، شمس کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہو گیا اور گھر جا کر شام میں رائد شمس کے گھر موجود تھا۔ پہلے بھی 1-2 بار گیا تھا، اسی لیے سمیرہ اور منزہ اسے پہلے ہی جانتی تھی۔ کیسے ہیں بھائی؟ منزہ سے پہلی بار ملتے ہی رائد نے اسے ساڑیاں صاحب کہنے کی جگہ بھائی کہنے کا حکم دیا۔ بالکل ٹھیک گڑیا، تم کیسی ہو؟ مطیبہ ابھی منزہ کے کمرے میں تھی، جب اسے باہر رائد کی آواز سنائی دی تو منزہ سے باتیں کرتا اسے باہر رکھی چارپائی پر ہی برجمان ہو چکا تھا۔ صاحب آپ کیسے آئے ہیں؟ سمیرہ ابھی دائیں جانب بنے چھوٹے سے کچن میں سے نکل کر باہر آئی تھی۔ بس کچھ ضروری کام تھا۔ مطیبہ پریشان ہوئی، باہر جائے کہ نہیں؟ اسے تو کچھ وہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس شہر میں نہیں ہے، کیا پتہ وہ یہاں بھی آتا ہوگا۔ شمس بھی اندر آ چکا تھا اور ارے بھائی کوئی ٹھنڈا پانی لاؤ نا صاحب کے لیے، شمس نے بیوی کو کہا۔ گھر کا اور بس ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، میں بوتل نہیں پیتا۔ رائد نے سمیرہ کو ہدایت دی اور وہ رائد کے لیے ٹھنڈا پانی۔ چائے تو پئیں گے نا؟ سمیرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تو جی بالکل، رائد نے فوراً سر اثبات میں ہلایا۔ بابا مطیبہ کو بلائیں، رائد نے شمس سے کہا۔ تو مطیبہ اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی اور وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کو بلانے کا کیوں کہہ رہا تھا، اور وہ پریشان ہوئی۔ اور شمس بابا نے کیا بتا دیا اسے مطیبہ کی موجودگی کا؟ مطیبہ پریشان ہو اٹھی اور شمس کمرے کی جانب بڑھا۔ بیٹا باہر آئیں۔ شمس دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ پریشان چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے سر کو بتا دیا؟ وہ بے یقین نظریں اس پر گاڑے دیکھی دکھی لہجے میں بولی۔ بیٹا باہر آئیں پھر بتاتا ہوں آپ کو، شمس اصرار کرنے لگا۔ مطیبہ کا دل برا ہو گیا تھا، دل بدل نہ ہوا۔ وہ باہر آئی۔ رائد نے بائیں جانب موجود کمروں میں سے ایک
میں سے ایک میں سے مطیبہ کو باہر آتے دیکھا، جو اس وقت منزہ کی ہرے رنگ کی شلوار قمیض پر اپنی سکین چادر لپیٹے مدم چال چلتی باہر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ مطیبہ نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے رائد کو ایک نظر دیکھ کر سلام کیا تھا، جس کی شکایتی نظریں مطیبہ پر ٹکی تھیں، اور وعلیکم السلام۔ مطیبہ اس کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اگر اتنی ڈارزن نہیں ہے تو دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ رائد نے تو جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ مطیبہ نے اس کی شکایتی انداز میں حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس رات اگر آپ مجھے فون پر یہ ساری صورتحال بتا دیتی تو آپ کو یوں چھپنا نہ پڑتا۔ رائد کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں آپ کو جانتی ہی کتنا ہوں کہ یہ سب آپ کو بتاتی۔ مطیبہ کی بات پر رائد نے بھویں اچکا کر اس کی بے اعتباری پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ نہیں، شمس بابا کو جانتی تھی کیا؟ رائد کے سوال پر وہ نظریں جھکا گئی۔ بیٹا، کل شہاب آفس آیا تھا اور اس نے بے ہنگامہ کیا تھا، اس لیے مجھے صاحب کو سب بتانا پڑا۔ شمس نے مطیبہ کو وہ حقیقت بتائی جس سب کے اس نے رائد کو مطیبہ کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا۔ کیا مطیبہ کی ہوائیاں اڑیں؟ جی، وہ آپ کو اپنی منکوحہ بھی ڈکلیئر کر رہا تھا۔ رائد کے بتانے پر وہ اور پریشان ہوئی۔ مگر میں تو اس کو جانتی تک نہیں، کجا کے نکاح؟ مطیبہ نے اپنی بات کلیئر کرنا چاہی۔ آج کل کے زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ آپ کے ڈاکومنٹس لے کر ہی اسی لیے گیا تھا، آپ کے سائن بھی کاپی کر کے جعلی نکاح نامہ بنوا لے۔ رائد کے بتانے پر وہ سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس کے ذہن حقیقت میں معاف ہو چکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ گرداب میں پھنستی جا رہی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ تو شکر ہے شمس بابا آپ کے بارے میں مجھے بتا دیا، کوئی حل نکالتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ رائد ایک بے ضرر مگر کسی قدر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ رات میں اس نے کچھ سوچ کر حسن کو فون ملایا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں؟ 2-4 دن سے اس کی بات نہیں ہو پائی تھی، وہ بھی کچھ مصروف تھے۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، لگتا ہے بہت مصروف ہو گئے ہو۔ بابا بھی بھولے ہوئے تھے کہ چند دنوں سے انہوں نے شکوہ کیا۔ سوری بابا، بس کچھ مصروفیت تھی اور پھر ایک مسئلہ درپیش آ گیا تو آپ کو کال نہیں کر سکا۔ خواہ معذرت خواہ لہجے میں زیادہ مسئلے والی بات تو نہیں؟ وہ انہیں ایک دم پریشان کیا۔ ہیرو، کیا ہوا ہے بیٹے؟ وہ فکر مند ہوئے۔ رائد نے مطیبہ سے متعلق ایک ایک بات انہیں بتائی۔ واللہ، سن کر روح کانپ گئی۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسی سفاکی ہے۔ اپنے عروج پر جس امت میں اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہاں ابھی بھی ایسے باپ ہیں جو انہیں اپنی غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسانیت پر افسوس ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے تو اس قدر حقوق ہیں کہ یہاں کے لوگ انہیں چاہ کر استعمال کر رہے ہیں۔ بہت بہت دکھ ہوا ہے اس بچی کے لیے۔ حسن کا افسردہ لہجہ رائد کو بھی افسردہ کر گیا۔ بابا، اب کیا کروں؟ ایسے لوگوں کو تو چوراہے پر لٹکا کر کوڑے مارنے چاہیے، مگر افسوس اسی بات کا تو ہے ایسے ہی لوگ کھلے عام دناتے پھرتے ہیں۔ ارے بیٹیوں کی تو دنیا میلی نظروں سے چھپا کر رکھنے والی ہوتی ہے، ایسے سر کو عام کوئی ان کو بیچتا ہے۔ بیٹا، تم جس حد تک ہو سکے اس لڑکی کی حفاظت کرو۔ ان کے لہجے کا دکھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بابا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر آپ اس میں میرا ساتھ دیں۔ راہد نے فون کرنے کا اصل مقصد بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں ہاں بیٹا، ضرور بتاؤ۔ انہوں نے اسے اجازت دی۔ بابا، جس طرح وہ شخص نقلی نکاح نامہ بنوا چکا ہے، ہمارے یہاں جاہل جج اور وکیل چند ہزاروں لاکھوں کے عوض اسے اصل مان لیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک میں جتنے پیسوں کے بدلے کسی کو خریدا جا سکتا ہے۔ رائد کی بات انہیں 100% اتفاق تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک مضبوط رشتے میں بندھ کر بہتر انداز میں اس کی مدد کر سکوں، کیونکہ شمس بابا کے گھر بھی تبھی تک محفوظ ہے جب تک ان درندوں کو اس کا علم نہیں۔ اگر انہیں علم ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ انہیں وہاں سے اغوا کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگائیں گے۔ راہد نے اپنی بات انہیں سمجھانی چاہی۔ بیٹا، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ اس لڑکی کو جس حد تک جا کر حفاظت کر سکتے ہو کرو۔ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری سوچ بے حد اچھی ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کی سوچ کو سراختے اور تنبیہانہ انداز میں بولے۔ جی بابا، ضرور، کیوں نہیں۔ اس کی بیٹا، نکاح کرتے وقت اس لڑکی کو یہ یقین دلانا کہ اگر وہ اس رشتے کو اگر بڑھانا چاہے تو اس کی مرضی، اگر ان لوگوں کو انجان تک پہنچانے کے بعد وہ بچی اس رشتے سے آزاد ہونا چاہے تو بھی اس کی مرضی۔ یہ اقدام تم اسے بچانے کے لیے کر رہے ہو، اسے ایک اور وانٹڈ رشتے میں باندھنے کے لیے نہیں کر رہے۔ حسن کی بات کا مقصد وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ جی ہاں بابا، یہ نکاح صرف اسے بچانے کے لیے ہوگا۔ رائد نے کچھ توقف کے بعد انہیں یقین دہانی کروائی۔ کیا آپ شامل ہو سکیں گے؟ اس نے ایک مدعا بیان کیا۔ بیٹا، یہاں کچھ ضروری امور ایسے آ گئے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی نکل نہیں سکتا، مگر ان کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ تم اسکائپ پر لائیو ویڈیو کی مدد سے مجھے اپنے نکاح میں شامل کر لو۔ انہیں فوراً حل پیش کیا۔ جی ضرور بابا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوگا۔
اللہ تمہیں خوشیاں دے، میں تمہیں بہت سی غلطیاں کر چکا ہوں، مگر تم حوا کی بیٹی کو بچا لینا۔ انہوں نے ایک آہ بھر کر کہا۔ راہد نے اس آہ میں غم چھپے سے واقف تھے۔ بابا، آپ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں یہ کوشش کر سکتا ہوں؟ راہد انہیں اسی موضوع کی جانب آج پھر لے آیا جس سے وہ ہمیشہ اجتناب برتتے تھے۔ میری ایک ضروری کال آ رہی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ پھر سے پہلو تہی کر گئے تھے اور بات بدل گئے تھے۔ راہد نے ایک بے بس نگاہ موبائل پر ڈالی جہاں فون بند ہونے کے بعد ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی تھی اور وہ خاموشی سے اپنے فیصلے کی طرف گامزن تھا۔ اگلے دن وہ پھر آفس کے بعد شمس کے گھر موجود تھا۔ شمس سے وہ نکاح والی بات کر چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مطیبہ سے کون بات کرتا، اس لیے شمس نے اپنی بیوی سے کہا۔ اس کی ماں بھی اس کے پاس نہیں تھی اور وہ اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ راہد نے خود بات ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارے بھائی، یہ تو کمال ہی ہو گیا، اتنی جلدی 2 بار چکر بھی لگایا۔ منزہ نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، لطیف سا طنز کیا۔ بس دیکھ لو، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، راہد نے اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہا۔ اور پھر بیٹھیں، اس نے چارپائی اسے بیٹھنے کا کہا۔ اور پھر تمہاری دوست اور اماں کہاں گئی ہیں؟ راہد کو دونوں نظر نہ آئی تو وہ بولا اور اس نے کہا کہ وہ دونوں کمرے میں ہیں۔ ہاں، اماں نزدیک دکان پر گئی ہے، مطیبہ شاید عصر کی نماز پڑھ رہی ہے، اس نے تفصیل سے راہد کو بتایا۔ اسی اثناء میں سمیرہ بھی آ گئی۔ اور کیسے ہیں آپ صاحب؟ اندر آتے ہی راہد کے سلام کا جواب محبت سے دیتے وہ بولی، کتنی بار آپ کو کہا ہے صاحب نہ کہا کریں، بیٹا کہا کریں۔ راہد حفقی بھرے انداز میں بولا تو وہ ایک دم خاموش ہوگی۔ کیا کروں، بس زبان پر یہی چڑھا ہے۔ بھائی کو کچھ کھلایا پلایا ہے یا نہیں؟ منہ اٹھا کر کھڑی ہے۔ راہد سے مخاطب ہوتے ہی یکدم سمیرہ کو مہمان نوازی کا خیال آیا تو منزہ کے لیے کہا، ابھی تو آئے ہیں۔ وہ راہد کے سامنے ایسی شامت آتے دیکھ کر منہ پھیلائی چلی گئی۔ نہیں، کچھ کھانا پینا نہیں ہے منزہ، مطیبہ کو بلاؤ، آپ بھی یہاں بیٹھیں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ راہد نے سنجیدگی سے سمیرہ کو اپنے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ منزہ مطیبہ کو بلا لائی جو نماز ختم کیے دعا میں مصروف تھی۔ راہد بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ کمرے میں آتے مطیبہ سے مخاطب ہوئی تو وہ ایک دم چونک گئی۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر دھڑکتا دل لیے باہر آئی۔ نہ جانے اب شہاب نے کیا کر دیا، پریشانی عروج پر تھی، خود سے ہی مخاطب ہوتی باہر آئی تو راہد اسے باہر آتا دیکھ کر راہد نے سر اٹھا لیا۔ مطیبہ نے نظر ملتے ہی سلام کیا اور کیسے ہیں آپ سلام کا جواب دیتے اس نے ہنوز سنجیدہ لہجے میں پوچھا اور وہ ایک دم ٹھیک ہوں، وہ مختصر سا جواب دیتی سمیرہ کے قریب ہی ٹک گئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، خاص طور پر مطیبہ کی رائے اور اس کی اجازت چاہیے۔ اس کی بات پر تینوں نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک دم حیران رہ گئے۔ راہد نے ایک نظر مطیبہ پر ڈال کر موڑ لی۔ میں نے اس سب مسئلے کا ایک حل یہی نکالا ہے کہ مطیبہ کو کسی سے نکاح کروا دیا جائے تاکہ ایک مضبوط رشتے میں بندھ کر ان کا شوہر بہتر انداز میں شہاب کا مقابلہ کر سکے۔ راہد کی پہلی بات پر وہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی جھٹکے سے سر اٹھایا، کیونکہ اس کا نکاح جعلی ثابت کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر اس کے گھر کا علم ہو گیا تو آپ یہاں چھپی ہوئی ہیں تو وہ یہاں آنے میں ایک پل بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اور شمس بابا، یہ لوگ اتنی ہمت والے نہیں ہیں کہ آپ کو بچا سکیں، اور نہ ہی میں آپ کو بچا سکوں گا، کیونکہ جعلی صحیح اور بہرحال وہ نکاح کے پیپرز ہیں۔ اب کی بار مطیبہ سے مخاطب ہوا جو گمسم ہو چکی تھی، نکاح کون کرے گا اسے؟ آخر تینوں میں سے سمیرہ نے خاموشی توڑی۔ میں راہد کی بات پہ مطیبہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالآخر وہ بول پڑی، میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے عجیب ہے، مگر اس سے زیادہ مخلص طریقے سے آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نکاح صرف نکاح ہے تاکہ آپ کی حفاظت کرتے وقت کوئی قانون مجھے چیلنج نہ کرے۔ اور تم کس رشتے سے اس لڑکی کی مدد کر رہے ہو؟ آپ خود سوچیں، ایسے میں کیا جواب دوں گا؟ راہد نے کھل کر بات کی۔ مطیبہ شش و پنج میں مبتلا ہوگی۔ میرے خیال میں راہد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب اس سب کے بغیر ہم تمہیں ان درندوں سے نہیں بچا سکتے، اور تم کب تک یوں چھپ کر رہو گی؟ سمیرہ نے اسے حقیقت کا سامنا کروایا۔ مگر یہ کیسے؟ مطلب میں یہ کیسے کر لوں؟ وہ تینوں اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، یوں اس کی کمپنی کا باس اس کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے تو مقام حیرت ہی تو تھا۔ ایک جانب مرد کا اتنا بھیانک چہرہ اور اس کے باپ اور شہاب کی صورت میں، اور دوسری جانب اسی صنف نازک کا ایسا رحم دل چہرہ شمس کی راہد کی صورت میں تھا۔ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی شہاب
والا معاملہ کلیئر ہوگا، اسے جیل ہو جائے گی تو میں اس نکاح کو ختم کر دوں گا۔ رائد نے اسے یقین دلایا کہ وہ سب واقعی اس کی مدد کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور اب آپ کے گھر والے کیا وہ نہیں کچھ نہیں کہیں گے آپ کو یوں ایک بے سہارا اپنی جان خطرے میں ڈال کر متیبہ سے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا، وہ اتنا اچھا کیوں تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری فیملی میں صرف میرے بابا ہیں اور ان کی اجازت لینے کے بعد ہی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ رائد نے یہ معاملہ بھی کلیئر کر دیا تو